ترین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور یہاں پہ آئے. شکریہ چیف منسٹر صاحب. پہلے تو میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بلوچستان کے چیئرمین بنے سینٹ کے. مجھے خوشی اس لیے ہوئی کہ بلوچستان میں جب سے آتا رہا ہوں یہاں ایک ہمیشہ مجھے احساس محرومی نظر آئی ہے لوگوں میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان اس طرح ہمیں دیکھا جاتا ہے جیسے ہم پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہیں اور ہم مارجنلائزڈ ہیں, ہم ایک کونے پہ ہیں, اور حالانکہ 43% پاکستان کی زمین کا حصہ ہے, لیکن ہمیں کوئی لگتا ہے کہ ہمارا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پاکستان میں. تو یہ میں نے ہمیشہ جب بھی میں بلوچستان کوئٹہ باقی ایریاز میں پھرا ہوں میں نے ہمیشہ مجھے یہ احساس ہوا ہے. تو اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور میں باقی بھی جنہوں نے باقی پارٹیز نے, ہمارے پاس تو 13 صرف ووٹس تھیں, لیکن جن نے بھی آپ کو سپورٹ کیا اور جو آپ کی کامیابی ہوئی, تو یہ پاکستان کے لیے بڑی خوشائن ہے, بلوچستان کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی بڑی خوشائن چیز ہے کہ ایک بلوچستان سے سینٹ کے چیئرمین آئے ہیں. اور ابھی سے میں نے کوئی لوگوں کو کہا جی کیا فرق پڑے گا سینٹ کا چیئرمین, ان کو چلنے تو دو, پھر آپ کو پتہ چلے گا کیا فرق پڑے گا. انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. جو آپ نے بات کی پرائم منسٹر کی, خاقان عباسی کی, میں مایوس تو پہلے ہی تھا خاقان عباسی سے کہ جب ایک آدمی اربوں روپے کی چوری کرتا ہے پرائم منسٹر اور پکڑا جاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے پارلیمنٹ کے سامنے بھی, 2 دفعہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی, JIT کے سامنے بھی, پھر نیب کورٹس کے سامنے بھی, سچ بولتا نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے پیسے بچانے کے لیے, لوگوں کو یعنی لوگوں کو مسلیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, عوام کو حقارت سے دیکھتا ہے کہ مذاق اڑا رہا ہے عوام کی عقل کا. کہ کل مثلا ہوا تو انہوں نے کیا کہا کہ جی دیکھیں بہت بڑی جیت ہوگی, نواز شریف کا نام نہیں لیا واجد ضیاء نے وہ مے فیئر کے فلیٹس پہ. یہ لوگوں کو پاگل بنانا ہے. نواز شریف کا کہ تو نام, وہ تو کیس چل رہا ہے مریم نواز کے اوپر, اور کیس تو یہ ہے کہ مریم نواز کے پاس کدھر سے پیسہ آیا اربوں روپے کے فلیٹس لینے پہ. تو انہوں نے کہا جی نواز کا نام نہیں آیا, نواز کا تو نام آنا ہی نہیں تھا, اس نے تو بچوں کے نام پہ اربوں روپے کی باہر پراپرٹیز لی ہوئی ہیں. تو اس طرح کے آدمی کو پرائم منسٹر ڈیفینڈ کرے, خاقان عباسی بار بار جا کے جی میرا پرائم منسٹر ایک منی لانڈرر, ایک مجرم ہے قوم کا, اور پھر کیا ججز کی تنقید کر رہا ہے سپریم کورٹ کی. یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک پرائم منسٹر ملک کا اپنے سپریم کورٹ کی تنقید کر رہا ہے اور اس کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی. تو اگر پرائم منسٹر خود اپنے سپریم کورٹ کی تنقید کر رہا ہے, میں اس سے پوچھتا ہوں خاقان عباسی سے, جو بیچارے جیلوں میں ہزاروں لوگ بھرے ہوئے ہیں, وہ کیوں سپریم کورٹ یا عدلیہ کے فیصلے مانے؟ اگر پرائم منسٹر نہیں مان رہا اور اس آدمی کا نہیں مان رہا جس کو 2 سال تقریباً ہو گئے موقع دیا سپریم کورٹ نے, اور ابھی بھی دے رہے ہیں کہ اپنی صفائی پیش کرو. اور دوسری چیز کہ وہی پرائم منسٹر, سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے, چیئرمین الیکٹ ہوتا ہے, ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہوتا ہے, اور یہ پرائم منسٹر کو کیسے ہم خوش کریں کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. 2013 کا الیکشن جدھر ساری جماعتوں نے کہا کہ 2000 کے الیکشن میں دھاندلی تھی, ادھر تب کدھر تھا خاقان عباسی؟ کیوں نہیں یہ بولا کہ یہ جناب یہ پھر سے کروایا جائے جب ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں دھاندلی؟ اور پھر اب ایک طرف کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی اور پیسہ چلا. خاقان عباسی ذرا تھوڑی سی اپنی یادداشت کھولو. چھانگا مانگا میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پیسہ چلا. ہمیں یاد ہے بھیڑ بکریوں کی طرح سیاستدانوں کو چھانگا مانگا کے ریسٹ ہاؤس میں بند کیا گیا, ان کی قیمتیں بولی لگائی گئی. تب آپ کدھر تھے؟ کیوں یاد نہیں آیا آپ کو؟ پھر مری میں وہی سیاستدانوں کو مری لے جایا گیا, ادھر ان کی بولی لگائی گئی. شروع تو نون لیگ نواز شریف نے شروع کیا ہارس ٹریڈنگ پاکستان میں. اور پھر تیسری چیز, جب تحریک انصاف نے کوشش کی الیکشن کمیشن میں کہ یہ چینج کیا جائے قانون, جدھر